اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں اپنے اللہ جو کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے، اپنے اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ڈالے ہوئے جنون سے، اس مردود کے دیے ہوئے تکبر سے، اور اس مردود کے خیالات اور افکار پر مبنی اشعار سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے عزت مآب رسول محمد پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کی پاکیزہ بیگمات پر، اور جس جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت کی اہم نشانیاں، اور یہ چوتھا حصہ ہے ہمارے ان موضوعات کا جنہیں ہم بنیادی موضوع اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مدد کیجیے، ان کے حقوق پہچانیے اور ادا کیجیے کے زیر عنوان سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی سے محبت، جسے ہمارے کچھ کلمہ گو بھائی بہن غلط طور پر لفظ عشق کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، اس محبت کے دعوے دار تو ہمارے کلمہ گو بھائیوں بہنوں میں بہت ہیں، اور اپنے اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش میں درست اور نادرست، حق اور ناحق عقائد اور اعمال کو اپنانے اور ان کے مطابق اپنے وسائل کو استعمال کرنے والے بھی بہت ہیں۔ جاننے، سمجھنے اور پھر مان کر اپنانے کی بات یہ ہے کہ ان دعویٰ داروں میں سے کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ میں نے ایک سابقہ درس جس کا عنوان ایمان کی تکمیل کی شرط رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت ہے، اس میں کہا تھا کہ خوب اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھ کر یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچی محبت میں محبوب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور اگر نافرمانی ہو تو وہ محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ پس جو لوگ بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت کا گمان رکھتے ہیں اور اس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اس گمان اور اپنے دعویٰ کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے عقائد اور اعمال کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اگر تو وہ لوگ خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کا پابند پائیں اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنے والا پائیں تو پھر انشاءاللہ وہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم میں سے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں اور وہ لوگ ایسے عقائد اور اعمال کا شکار ہیں جن کی درستگی کی کوئی دلیل صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں نہیں ملتی، تو وہ لوگ محبان رسول نہیں ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت کے دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے اس مذکورہ بالا کسوٹی پر پورا اترنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اور حدود کا پابند رہنا، ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے حقیقی سچی محبت کی بنیادی نشانی ہے۔ اس کے بعد اسی نشانی کو کچھ مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اب آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں انشاءاللہ
آپ صاحبان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے محبت کی دیگر 3 اہم نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان نشانیوں کو جاننے کے بعد، ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد، ان نشانیوں کو جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ رہے گا کہ کیا واقعتاً وہ لوگ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں یا مجرد دعوی محبت رکھتے ہیں، یا کسی نے ان کی محبت کے نام پر انہیں غلط روش پر ڈال رکھا ہے۔ پہلی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فداء نفسی و روحی پر اپنی جان اور مال فدا کرنا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جن میں سے کئی مثالیں میں اپنی کتاب مثالی شخصیات میں پیش کر چکا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے۔ انہی میں سے ایک مثال خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ذکر کی گئی ہے، اور ایک مثال ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کی طرف سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے ہیں، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی طرف کیے ہوئے انہیں چھپائے کھڑے ہیں، اور سارے تیر اپنی پشت پر کھائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی حرکت تک بھی نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت ہو۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، فداء نفسی و روحی، نہ کہ محبت رسول کے نعرے، دعوے اور نافرمانیوں پر مبنی شور شرابہ کرتے ہوئے خود ساختہ عقائد اور اعمال کی کٹھ پتلی بننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے اور ان کے احکام، فرامین اور تعلیمات کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، یا ان لوگوں کے تہواروں میں شامل ہونا، یا ان کے جیسے تہوار منانا، ان کے جیسے رسم و رواج اپنانا، ان کے جیسے حلیے بنانا، ان کے جیسے انداز و اطوار اپنانا اور ان کی نقالی کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول کے منافی ہے۔ جن کے پاس یہ سارے کام ہوتے دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ اپنی محبت رسول کے دعوے کی حقیقت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے، یوم احد یہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں پر تیر برسائے چلے جا رہے ہیں، اور کہے جا رہے ہیں، یا نبی اللہ بأبی انت و امی لا تشرف لا یصبک سهم من سهام القوم نحری دون نحرک۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ادھر توجہ مت فرمائیے، آپ کو دشمنوں کے تیروں میں سے کوئی تیر نہیں لگے گا، میری شہرگ آپ کی شہرگ سے کمتر ہے، یعنی ان کے تیر میری شہرگ پر آئیں گے، آپ پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ جو کچھ ہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، محبت کے نعرے، دعوے، نافرمانیوں پر مبنی شور شرابے، خود ساختہ عقائد اور اعمال کا مظہر بن کے رہنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے احکام، فرامین اور تعلیمات کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان کے جیسے تہوار منانا، ان کے جیسے رسم و رواج اپنانا، ان کے جیسے حلیے بنانا، ان کے جیسے انداز زندگی اپنانا، اور ہر کام میں ان کی نقالی کرتے پھرنا، محبت رسول نہیں ہے۔ یہ ایسا کرنے والے جو دعوے کرتے ہیں محبت رسول کا، میرے وہ مسلمان بھائی اور بہن بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔
اور یہ دیکھیے ایک اور، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جنہیں جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اسی جہاد احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ننگے ہاتھوں پر روک رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان زخموں کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ مجرد ہماری طرح دعوے کرنا اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دشمنوں کی نقالیاں کر کے ان دشمنوں جیسے انداز و اطوار اپنانا، ان دشمنوں کے جیسے زندگیاں بسر کرنا۔ اور یہ دیکھیے اسی جہاد احد میں یہ ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، آخری سانسیں ہیں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا سلام لے کر پہنچے، جواب میں کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو اللہ کے رسول پر اور تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے کہنا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میری قوم انصار کو کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے تم لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، اور یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے آخری دم تک روح کھنچ رہی ہے تو بھی فکر ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی، ان کی فتح اور ان کی نصرت اور ان کی مددگاری کی، نہ کہ محبت رسول کے مجرد دعوے، نافرمانیاں کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اپنے بنائے ہوئے عقائد اور اعمال کرتے پھرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان دشمنوں کی تہوار منانا، ان کے جیسی زندگیاں بسر کرنا، اور یہ جو باتیں ابھی میں نے بار بار دہرائی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کا قلع کما کرنا، یہ دوسری نشانی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی وفات پرملال کے بعد ان کے پہلے بلا فصل خلیفہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے لشکر کو روانہ کر کے کیا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہ ان کے ہر حکم کی پیروی کی جائے اور کسی قسم کی مصلحت کوشیاں سامنے نہیں رکھی جائیں، کسی ڈر اور خوف کے بغیر اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کا قلع کما کیا جائے۔ یہ محبت رسول کی دوسری بڑی نشانی ہے، نہ کہ وہ ساری حرکتیں جو ہم کرتے پھرتے ہیں محبت کے نام پہ، جن کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، وہ حرکات۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ روحی و نفسی کے احکامات پر فوراً عمل کرنا، جیسا کہ جہاد احد سے فارغ ہو کر آتے ہی اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ابو سفیان کی فوجوں کے تعاقب میں حمراء الاسد کی طرف روانگی کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ نہیں کہا ابھی کل ہی تو ہم واپس آئے ہیں، اپنے مرنے والوں کی یاد بھی ابھی بالکل تازہ ہے، ابھی ہمارے زخموں سے خون بھی نہیں رکا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہمارے جانور بھی تھکے ہوئے ہیں، بلکہ حکم ملتے ہی تیار ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے، کوئی بہانے بازیاں نہیں کیں، کوئی حیلے اختیار نہیں کیے، کوئی تعویلیں پیش نہیں کیں۔ یہ ہے محبت، اور وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت۔ یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس عمل کی تعریف فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک عظیم کامیابی کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مانی اس کے بعد کہ انہیں زخم لگے ہوئے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاداهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے یعنی منافق لوگوں نے کہا کہ کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو منافقوں کی اس بات نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اس کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ یہ ایمان والے اللہ کی نعمت اور فضل میں سے کچھ حاصل کر کے واپس پلٹے اور انہیں کسی پریشانی نے چھوا نہیں، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات 172، 173، 174۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کہ ان صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی فوراً تابع فرمانی کی جائے، ان کا حکم پہنچا تو اس پر فوراً عمل کیا جائے، ہیلے بہانے نہ کی جائیں، تعویلیں نہ کی جائیں، طرح طرح کے عذر پیش کر کے ان احکامات سے فرار اختیار کرنے کی کوششیں نہ کی جائیں، اور نافرمانی تو ان سب سے بڑھ کر بڑی نشانی ہے محبت نہ ہونے کی، مجرد دعوے ہونے کی، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، جو ابھی میں نے بار بار گزارش کیا، پھر کہے چلتا ہوں کہ محبت رسول کے صرف نعرے لگانا، دعوے کرنا اور نافرمانیاں کرتے ہوئے شور شرابے کرنا، اور معاذ اللہ اب تو ناچ گانے کی صورت اختیار کی جاتی ہے، موسیقیاں بجائی جاتی ہیں اور کفار کی نقلیں اتارتے ہوئے کیا کچھ کیا جاتا ہے، وہ سارے کام، ایسے سارے کام، یہ سب کے سب اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ محبت کے دعوے کرتے ہیں، فقط ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ اگر دلوں میں محبت ہوتی تو ہمارے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی اطاعت نظر آتی، نہ کہ ان کی نافرمانیاں، اور ان کی اطاعت کرنے سے بھاگنے کے لیے ہم لوگ تعویلیں اور بہانے اور عذر کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ تو میرے سامعین کرام، یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی محبت کے نام پر، اس محبت کے زعم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے ان احکامات کی تعویلیں کرتا ہے، یا بغیر کسی شرعی عذر کے عمل کرنے میں دیر کرتا ہے، یا محبت کے نام پر ایسے عقائد اور اعمال اپناتا ہے جن کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ تو اللہ کی کتاب کریم قرآن مجید میں کوئی دلیل ملتی ہو، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں کوئی دلیل ملتی ہو، بلکہ قرآن اور صحیح سنت کے مفاہیم کو اپنے خود ساختہ یا اپنے اختیار کردہ یا اپنے خاندانی اور نسبی عقائد اور اعمال کو سچ دکھانے کے لیے غلط طور پر پیش کرتا ہو۔ جی، قرآن کریم کی آیات شریفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی سنت شریفہ،
قولی ہو یا فعلی، اس کو اپنے افکار، اپنے عقائد درست ثابت کرنے کے لیے غلط طور پر، غلط انداز میں تشریحات ساتھ لگا کر پیش کرتا ہو تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ ایسے شخص کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی محبت کا حقیقی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس محبت کے ذام میں کہیں اور ہی جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے ہاں کہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی کوئی محبت ہے بھی تو وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے مقرر کردہ درجہ سے تو بہت دور، بہت نیچے ہے، کیونکہ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی تابع فرمانی نہیں کر رہا، ان کی نافرمانیاں کر رہا ہے، جو کہ محبت کے منافی ہے۔ یہ گزارشات سننے والا میرا ہر مسلمان بھائی اور سننے والی میری ہر مسلمان بہن اپنی محبت رسول کے بارے میں خود اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتا ہے، کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جرت عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور اپنے نفس کے یا کسی بھی اور غچے میں آئے بغیر، کسی غلط فہمی، کسی تکبر میں آئے بغیر ان غلطیوں کی اصلاح کرنے میں کوئی تردد نہ کریں اور حق بات کو جان لیں، پہچان لیں، مان لیں اور اسے اپنا لیں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تمام کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہیں، اور اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ کوششیں قبول فرمائے، اور جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم پر راضی ہو اور ہم اس کے حضور، اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے تابع فرمانوں میں شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔